السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبیا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49 50 یعنی 49 اور 50 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، شریعت کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کے قصور کو صرف اپنے رب کی رضامندی کی خاطر معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت و آبرو میں دو بالا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید سربلند فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اپنے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، صرف رب کو راضی کرنے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر لگاتار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سورہ مریم کی آیتوں کی روشنی میں، اور اس سے پہلے جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس میں ہم نے یہ بتلایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بہت سمجھایا، بتایا کہ دیکھیے آپ جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے، جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں اصل میں شیطان کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، کیونکہ شرک کی دعوت دینے والا شیطان ہی ہے۔ اگر آپ بت کے سامنے جھک رہے ہیں گویا آپ شیطان کے حکم کو مان رہے ہیں اور اس طرح سے آپ شیطان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ بار بار سمجھایا، باپ بالکل چراغپا ہو گئے، رونگ ہو گئے، غصے میں آ گئے اور اپنے بیٹے کو دھمکی دے دیا کہ اگر سلامتی چاہتے ہو تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، لوگوں کو اس سے برگشتہ کرنا چھوڑ دو، نہیں جھکنا ہے، مت جھکو ہمارے بتوں کے سامنے۔ اگر تم باز نہیں آئے تو تمہارے ہاتھ پر سلامت نہیں رہیں گے، اور اگر تم خیریت چاہتے ہو تو ہمارے اس گھر کو چھوڑ کر کے میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ نبیوں کی یہ سنت رہی ہے کہ جب لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کو جاری کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خاموشی اختیار کیا، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی اس طرح کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی اور خاموشی سے نکل گئے۔ مکہ سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا کہ اے مکہ، اس پورے سرزمین میں تو مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن اس جگہ کے لوگ ہم کو یہاں پر رہنے نہیں دے رہے ہیں تو میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب دھمکی دیا، الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ چلے جاؤ، چلے گئے، گھر کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، رشتے ناتوں کو چھوڑ دیا، اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، جو آبائی وطن ہے اس کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ اور جب نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا فلما اعتزلهم، جب ابراہیم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کس بنیاد پر علیحدگی اختیار کی تھی؟ پیسہ کمانے کی خاطر نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پورا کا پورا قوم جو ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے یہ مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی قوم کو جب انہوں نے چھوڑا، اللہ نے اسی لیے آگے مزید کہا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور وہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا جو ان لوگوں سے بہتر۔ آج ہم لوگ ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ آخری رکعت میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد پر سلامتی بھیجا، درود بھیجا، اور ساتھ میں کس پر درود بھیجا؟ ابراہیم پر بھی اور آل ابراہیم پر بھی۔ اللہ نے کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا
کہ ایک طرف باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اللہ نے اس سے بہتر عطا کیا، اسحاق دیا، اسماعیل دیا، یعقوب دیا، یوسف دیا، اور نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بعد ان کے خاندان کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں، اسماعیل کے اولاد میں سے، لہذا نبوت جب بھی آئی اس کے بعد تو ابراہیم کے خاندان میں ہی آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ابراہیم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا تو ہم نے ان سے بہتر اسحاق اور یعقوب عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور یہ سارے کے سارے نبی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اور یہاں پر دونوں کا ذکر خاص طور سے اس لیے آیا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو نبوت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی مل گئی۔ اگر ان کی زندگی میں نہیں ملی ہوتی تو یہاں پر یعقوب کے ساتھ یوسف کا بھی ذکر ہوتا، سلیمان اور داؤد کا بھی ذکر ہوتا، لیکن ان لوگوں کا ذکر نہیں ہوا۔ صرف یعقوب کا ذکر اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جیسے ہی ابراہیم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اپنے قوم کو، اپنے وطن کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو ایسی اولاد عطا کی جو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، اور جیسے ابراہیم کو اللہ نے چنا ویسے ہی اسحاق اور یعقوب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ سامعین کرام، متفق علیہ روایت ہے، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بہتر کون ہے، سب سے بہتر کون ہے اس زمین پر؟ کہا یوسف، اور یوسف کے باپ یعقوب، یوسف جو اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے، اور یعقوب جو اللہ کے نبی اسحاق کے بیٹے، اور اسحاق جو اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر کی دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہ السلام، یعنی بزرگ کا بیٹا بزرگ، اور پھر بزرگ کا بیٹا بزرگ، پھر بزرگ کا بیٹا بزرگ، بزرگ جس کا باپ بزرگ، جس کا باپ بزرگ، پھر جس کا باپ بزرگ، ایک یوسف ہے، دوسرے یعقوب ہے، تیسرے اسحاق ہے، اور چوتھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندی کی سیدنا ابراہیم اور ان کے پورے خانوادے کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا۔ اللہ نے اسی لیے کہا فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے وطن کے لوگوں کو چھوڑا، جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑا، تو ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور یہ تمام کے تمام نبی۔ محترم سامعین اکرام، رب کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج رب کے لیے ہم نیند نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، نیند چھوڑنا ہمارے لیے محال ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے نیند جیسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ابھی اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں، آج ابھی اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان اور توحید پرست کہتے ہیں وہ بستروں پر سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ حال ہے کہ ایک نیند کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ابراہیم نے سب کچھ چھوڑا، اس لیے اللہ نے ان کو سر بلند کیا۔ یاد رکھیے، یہ دین اور یہ دین اسلام اور یہ نیکی اور تقوی اور یہ ایمان ہم سے ہر طرح کی قربانی مانگتا ہے، جذبات کی قربانی مانگتا ہے، وقت کی قربانی مانگتا ہے، پیسوں کی قربانی مانگتا ہے، جان کی قربانی مانگتا ہے۔ جب جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اپنے رب کے لیے جو لٹائے گا اللہ تعالیٰ اسی کو سر بلند کرے گا، اور جو نہیں لٹائے گا بس دنیا کا ہی فقیر بن کر کے رہ جائے گا، اس کو دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ان کے قوم کے لوگ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا، تو ہم نے ان کو اسحاق یعقوب عطا کیا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ اور آگے مزید کہا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت کی بہت ساری چیزوں سے نوازا۔
صرف ایک رحمت نہیں دیا، بہت ساری رحمتیں دی، اور مزید کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم ہی نے ان کے ذکر جمیل کو بلند کر دیا۔ ذکر جمیل کو بلند کر دیا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی تعریف کو لوگوں میں عام کر دیا۔ آج دیکھیے سبھی لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہودی بھی تعریف کرتے ہیں نا، عیسائی بھی تعریف کرتے ہیں، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، سبھی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، یوسف کی، سبھی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سبھی ان کی تعریف کرتے ہیں، مکہ والے بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور آج جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، وہ بھی جب اپنی نماز پڑھتا ہے اور درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے لیے دعا کرتا ہے، وہیں ابراہیم اور ان کے آل کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر جمیل کو اور بہترین تعریف کو سربلند کیا ہے۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو لوگ اس دنیا کے لیے جیتے ہیں اور پھر دنیا میں ہی مر جاتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی اس روئے زمین پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مشقتوں کو برداشت کیا، اپنے تمام چیزوں کو قربان کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے ذکر کو سر بلند کر دیا۔ جس کی جیتی جاگتی مثال جو ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، اور اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو تابعین ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو محدثین ہے، محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ ایسے برگزیدہ لوگوں کی اتنی تعداد ہے کہ گنتی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے تمام چیزوں کو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بلند کر دیا۔ لہٰذا ہم لوگوں کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے لیے مختلف چیزوں کو قربان کرنے کی کوشش کریں۔ جس قدر ہم قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہمارے تمام معاملات کو سر بلند فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا